بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ لقمان پارٹ نمبر 1۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں یعنی باتیں پکی کتاب کی۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین، ہدایت ہے اور مہربانی نیکی کرنے والوں کے لیے۔ نمبر 4، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، جو کہ قائم رکھتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور وہ ہیں جو آخرت پر ان کو یقین ہے۔ تفسیر نمبر 4، اچھا یہ یاد رہے نمبر 3 جو ہے وہ پچھلی صورت میں پہلے 3 نمبر گزر چکے ہیں۔ سورہ لقمان، یہ کتاب خاص نیکی اختیار کرنے والوں کے لیے سرمایہ رحمت و ہدایت ہے، کیونکہ وہی لوگ ہیں اس سے منتفع ہوتے ہیں، ورنہ نفس نصیحت و فرمائش کے لحاظ سے تو تمام جن و انس کو کے حق میں ہدایت و رحمت بن کر آئی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، انہوں نے پائی ہے راہ اپنے رب کی طرف سے اور وہی ہے مراد کو پہنچے۔ نمبر 1، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے تاکہ بچلائیں اللہ کی راہ سے بن سمجھے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور ٹھہرائیں اسی کو ہنسی۔ اولئک لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، وہ جو ہیں ان کو ذلت کا عذاب ہے۔ نمبر 2، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، اور جب سنائے اس کو ہماری آیتیں پیٹھ دے جائے یعنی پھیر جائے غرور سے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کان بہرے ہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، سو خوشخبری دے اس کو دردناک عذاب کی۔ نمبر 3، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ، جو لوگ یقین لائے اور کیے بھلے کام ان کے واسطے ہیں نعمت کے باغ۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہا کریں ان میں۔ وعد اللہ حقا، وعدہ ہو چکا اللہ کا سچا۔ وہو العزیز الحکیم، اور زبردست ہے حکمتوں والا۔ نمبر 4، خلق السماوات بغیر عمد، بنائے آسمان بغیر ستونوں کے۔ تفسیر نمبر 1، مفلحین کا ذکر سورہ بقرہ کے شروع میں اسی طرح کی آیات گزر چکی ہیں، وہاں کے فوائد دیکھ لیے جائیں۔ نمبر 2، لہو و لعب میں رہنے والوں پر عذاب۔ سودائے مفلحین کے مقابلہ میں یہ ان اشقیاء کا ذکر ہے جو اپنی جہالت اور ناعاقبت اندیشی سے قرآن کریم کو چھوڑ کر ناچ رنگ کھیل تماشے یا دوسری واقعات و خرافات میں مستغرق ہیں، چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی انہی مشاغل و تفریحات میں لگا کر اللہ کے دین اور اس کی یاد سے برگشتہ کر دیں اور دین کی باتوں پر خوب ہنسی مذاق اڑائیں۔ لہو الحدیث کی تفسیر، حضرت حسن لہو الحدیث کے متعلق فرماتے ہیں، کل ما شغلک عن عبادت اللہ و ذکرہ من الثمر والاضاحک والخرافات والغناء ونحوها، روح المعانی، یعنی لہو الحدیث ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت اور یاد سے ہٹانے والی ہو، مثلاً فضول قصہ گوئی، ہنسی مذاق کی باتیں، واقعات، مشغلے اور گانا بجانا وغیرہ۔ نضر ابن حارث کی قرآن دشمنی، روایت میں ہے کہ نضر ابن حارث جو رؤسائے کفار میں تھا، بغرض تجارت فارس جاتا تو وہاں سے شاہان عجم کے قصص و تواریخ خرید کر لاتا اور قریش سے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو عاد و سمود کے قصے سناتے ہیں، آؤ میں تم کو رستم و اسفندیار اور شاہان ایران کے قصے سناؤں۔ بعض لوگ ان کو دلچسپ سمجھ کر ادھر متوجہ ہو جاتے۔ نیز اس نے ایک گانے والی لونڈی خرید کی تھی، جس کو دیکھتا کہ دل نرم ہوا اور اسلام کی طرف جھکا، اس کے پاس لے جاتا اور کہہ دیتا کہ اسے کھلا پلا اور گانا سنا۔ پھر اس شخص کو کہتا، دیکھ یہ اس سے بہتر ہے جدھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو اور جان مارو۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ تنبیہ، شان نزول گو خاص ہو مگر عموم الفاظ کی وجہ سے حکم عام رہے گا۔ جو لہو یعنی شغل دین اسلام سے پھیر جانے یا پھیر دینے کا موجب ہو، حرام بلکہ کفر ہے، اور جو احکام شرعیہ ضروریہ سے باز رکھے یا سبب معصیت بنے وہ معصیت ہے۔ ہاں جو لہو کسی امر واجب کا مفوت یعنی فوت کرنے والا نہ ہو اور کوئی شرعی غرض و مصلحت بھی اس سے میں نہ ہو، وہ مباح ہے، لیکن لا یعنی ہونے کی وجہ سے خلاف اولا ہے۔ گھوڑ دوڑ یا تیر اندازی اور نشانہ بازی یا زوجین کی ملاعبت جو حد شریعت میں ہو،
چونکہ معتد بھی اغراض و مصالح شرعیہ پر مشتمل ہیں، اس لیے لہو باطل سے مستثنیٰ قرار دی گئی ہیں۔ رہا غنا و سماع کا مسئلہ، اس کی تفصیل کتب فقہ وغیرہ میں دیکھنی چاہیے۔ مزامیر و ملاحی کی حرمت پر تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، البتہ نفس غنا کو ایک درجہ تک مباح لکھتے ہیں، اس کی قیود و شروط بھی کتابوں میں دیکھ لی جائیں۔ صاحب روح المعانی نے آیت ہادہ کے تحت میں مسئلہ غنا و سماع کی تحقیق نہایت شرح و بسط سے کی ہے، فلیراجع۔ نمبر 3، یعنی غرور و تکبر سے ہماری آیتیں سننا نہیں چاہتا، بالکل بہرا بن جاتا ہے۔ نمبر 4، اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا، یعنی کوئی قوت اس کو افائے وعدہ سے روک نہیں سکتی، نہ کسی سے بے موقع وعدہ کرتا ہے۔ ترونہا، تم اس کو دیکھتے ہو۔ نمبر 1، والقا فی الارض رواسی ان تمید بکم، اور رکھ دیے زمین پر پہاڑ کہ تم کو لے کر جھک نہ پڑے۔ نمبر 2، وبث فیہا من کل دابہ، اور بکھیر یعنی پھیلا دیے ہیں اس میں سب طرح کے جانور۔ وانزلنا من السماء ماء، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی۔ فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، پھر اگائے زمین میں ہر قسم کے جوڑے خاصے۔ نمبر 3، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے اللہ کا، اب دکھلاؤ مجھ کو کیا بنایا ہے اوروں نے جو اس کے سوا ہیں۔ نمبر 4، بل الظالمون فی ضلال مبین، کچھ نہیں پر بے انصاف سری بھٹک رہے ہیں۔ نمبر 5، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے دی لقمان کو عقل مندی۔ نمبر 6، کہ حق مان اللہ کا، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی حق مانے اللہ کا تو مانے گا اپنے بھلے کو۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی منکر ہوگا تو اللہ بے پرواہ ہے، سب تعریفوں یعنی خوبیوں والا۔ نمبر 7، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو جب اس کو سمجھانے لگا، یا بنیہ، اے بیٹے شریک نہ ٹھہرائیو اللہ کا۔ نمبر 8، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شریک بنانا بھاری بے انصافی ہے۔ نمبر 9، ووصینا الانسان، اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو۔ تفسیر نمبر 1، اس لفظ کی تفسیر سورہ رعد کے شروع میں گزر چکی۔ نمبر 2، پہاڑوں کا فائدہ، یعنی سمندر کی موجوں اور سخت ہوا کے جھٹکوں سے یا دوسرے اسباب طبعیہ سے مرتعش ہو کر جھک نہ پڑے، اس کا انتظام بڑے بڑے پہاڑ قائم کر کے کر دیا گیا۔ سورہ نحل کے اوائل میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ باقی پہاڑوں کے پیدا کرنے کی حکمت کچھ اسی میں منحصر نہیں، دوسرے فوائد اور حکمتیں ہوں گی جو اللہ کو معلوم ہیں۔ نمبر 3، یعنی ہر قسم کی پر رونق خوش منظر اور نفیس و کارآمد درخت زمین سے اگائے۔ سورہ شعراء کے شروع میں اسی مضمون کی آیت گزر چکی ہے۔ نمبر 4، شرکاء نے کیا پیدا کیا ہے دکھاؤ، جب نہیں دکھلا سکتے تو کس منہ سے ان کو خدائی کا شریک اور معبودیت کا مستحق ٹھہراتے ہو؟ معبود تو وہی ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں پیدا کرنا اور رزق پہنچانا سب کچھ ہو، یہاں ایک ذرہ کے پیدا کرنے کا اختیار نہیں۔ نمبر 5، یعنی ان ظالموں کو سوچنے سمجھنے سے کچھ سروکار نہیں، اندھیرے میں پڑے بھٹک رہے ہیں۔ آگے شرک و عصیان کی تقبیح کے لیے حضرت لقمان کی نصیحت نقل فرماتے ہیں جو انہوں نے اللہ کی طرف سے دانائی پا کر اپنے بیٹے کو کی تھی۔ نمبر 6، حضرت لقمان کی حکمت۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے، ہاں ایک پاک باز متقی انسان تھے جن کو حق تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی عقل و فہم اور متانت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے عقل کی راہ سے وہ باتیں کھولیں جو پیغمبروں کے احکام و ہدایات کے موافق تھیں۔ ان کی عقلانہ نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور چلی آتی ہیں۔ رب العزت نے ایک حصہ قرآن میں نقل فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا۔ شاید مقصود یہ جتلانا ہو کہ شرک وغیرہ کا کبھی ہونا، جس طرح فطرت انسانی کی شہادت اور انبیاء کی وحی سے ثابت ہے، دنیا کے منتخب عقل مند بھی اپنی عقل سے اس کی تائید و تصدیق کرتے رہے ہیں۔ پس توحید کو چھوڑ کر شرک کرنا ضلال مبین نہیں تو اور کیا ہے۔ تنبیہ، حضرت لقمان کون تھے؟ حضرت لقمان کہاں کے رہنے والے تھے اور کس زمانے میں ہوئے، اس کی پوری تعین نہیں ہو سکی۔ اکثر قول ہے کہ حبشی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں ہوئے۔ ان کے بہت سے قصے اور اقوال تفسیر میں نقل کیے ہیں، واللہ عالم بصحتها۔ نمبر 7، شکر کی نصیحت، یعنی اس احسان عظیم اور دوسرے احسانات پر منعم حقیقی کا شکر ادا کرنا اور حق ماننا ضروری ہے، لیکن واضح رہے کہ اس حق شناسی اور شکر گزاری سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ جو کچھ فائدہ ہے خود شاکر کا ہے،
کہ دنیا میں مزید انعام اور آخرت میں اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اگر ناشکری کی تو اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے شکریہ کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ اس کی حمد و ثنا تو ساری مخلوق زبان حال سے کر رہی ہے، اور بفرض محال کوئی تعریف کرنے والا نہ ہو تب بھی جامع الصفات اور منبع الکمالات ہونے کی بنا پر وہ بذات خود محمود ہے۔ کسی کی حمد و شکر کرنے یا نہ کرنے سے اس کے کمالات میں ذرہ بھر کمی بیشی نہیں ہوتی۔ نمبر 8، بیٹے کو شرک نہ کرنے کی نصیحت۔ معلوم نہیں بیٹا مشرک تھا، سمجھا کر راہ راست پر لانا چاہتے تھے، یا موحد تھا، اسے توحید پر خوب مضبوط کرنے اور جمائے رکھنے کی غرض سے یہ وصیت فرمائی۔ نمبر 9، شرک ظلم عظیم ہے۔ اس سے بڑھ کر بے انصافی کیا ہوگی کہ عاجز مخلوق کو خالق مختار کا درجہ دے دیا جائے، اور اس سے زیادہ حماقت اور ظلم اپنی جان پر کیا ہوگا کہ اشرف المخلوقات ہو کر خسیس ترین اشیاء کے آگے سر عبودیت خم کر دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ اس کے ماں باپ کے واسطے پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تھک تھک کر، اور دودھ چھڑانا ہے اس کا 2 برس میں کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، الی المصیر، آخر مجھی تک آنا ہے۔ نمبر 1، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر وہ دونوں تجھ سے اڑیں اس بات پر کہ شریک مان میرا اس چیز کو جو تجھ کو معلوم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان۔ نمبر 2، وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، اور ساتھ دے ان کا دنیا میں دستور کے موافق۔ نمبر 3، واتبع سبیل من اناب الی، اور راہ چل اس کی جو رجوع ہوا میری طرف۔ نمبر 4، ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میری طرف ہے تم کو پھر آنا، میں جتلا دوں گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے۔ نمبر 5، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، اے بیٹے اگر کوئی چیز ہو برابر رائی کے دانہ کے، پھر وہ ہو کسی پتھر میں، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یأتی بہ اللہ، لا حاضر کرے اس کو اللہ۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ جانتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو، خبردار ہے۔ نمبر 6، یا بنی اقم الصلاۃ وامر، اے بیٹے قائم رکھ نماز اور سکھلا۔ تفسیر نمبر 1، ماں کا حق باپ سے زیادہ، یعنی ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے۔ وہ مہینوں تک اس کا بوجھ پیٹ میں اٹھائے پھر وضع حمل کے بعد 2 برس تک دودھ پلایا۔ اس دوران میں نہ معلوم کیسی کیسی تکلیفیں اور سختیاں جھیل کر بچے کی تربیت کی، اور اپنے آرام کو اس کے آرام پر قربان کیا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آدمی اولاً خدا تعالیٰ کا اور ثانیاً اپنے ماں باپ کا، خصوصاً ماں کا حق پہچانے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور ماں باپ کی خدمت و اطاعت میں بقدر استطاعت مشغول رہے، جہاں تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کیونکہ اس کا حق سب سے مقدم ہے اور اسی کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے۔ انسان دل میں سوچ لے کہ کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ تنبیہ، دودھ چھڑانے کی مدت جو یہاں 2 سال بیان ہوئی، باعتبار غالب اور اکثر عادت کے ہے۔ امام ابو حنیفہ جو اکثر مدت 2.5 سال بتاتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی۔ جمہور کے نزدیک 2 ہی سال ہیں، واللہ اعلم۔ نمبر 2، شرک میں ماں باپ کی اطاعت نہ کرو۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شریک نہ مان جو تجھے معلوم نہیں، یعنی شبے میں بھی نہ مان اور یقین سمجھ کر تو کیوں مانے۔ نمبر 3، یعنی دین کے خلاف ماں باپ کا کہنا نہ مان، ہاں دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ نیکی اور سلوک کرتا رہے۔ اسی مضمون کی آیت سورہ عنکبوت میں گزر چکی، وہاں کا فائدہ دیکھ لیا جائے۔ نمبر 4، یعنی پیغمبروں اور مخلص بندوں کی راہ چل، دین کے خلاف ماں باپ کی تقلید یا اطاعت مت کر۔ نمبر 5، یعنی خدا کے ہاں پہنچ کر اولاد اور والدین سب کو پتہ لگ جائے گا کس کی زیادتی یا تقصیر تھی۔ تنبیہ، ووصینا الانسان سے یہاں تک حق تعالیٰ کا کلام ہے۔ پہلے لقمان کی وصیت بیٹے کو تھی، اور آگے بھی یا بنی انہا ان تک الی آخری سے اسی وصیت کا سلسلہ ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک ضروری تنبیہ فرما دی، یعنی شرک اتنی سخت قوی چیز ہے کہ ماں باپ کے مجبور کرنے پر بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لقمان نے بیٹے کو باپ کا حق نہ بتلایا تھا،
کہ اپنی غرض معلوم ہوتی، اللہ تعالیٰ نے توحید کی نصیحت سے پیچھے اور دوسری نصیحتوں سے پہلے ماں باپ کا حق فرما دیا کہ بعد اللہ کے حق کے ماں باپ کا حق ہے۔ باپ نے اللہ کا حق بتایا، اللہ نے باپ کا، باقی پیغمبر یا مرشد و ہادی کا حق بھی حق اللہ کے ذیل میں سمجھو، وہ اسی کے نائب ہوتے ہیں۔ موضح بتغیر یسیر۔ نمبر 6، حضرت لقمان کی دوسری نصیحت، یعنی کوئی چیز یا کوئی خصلت اچھی یا بری اگر رائی کے دانہ کے برابر چھوٹی ہو، اور فرض کرو پتھر کی کسی سخت چٹان کے اندر یا آسمانوں کی بلندی پر یا زمین کی تاریک گہرائیوں میں رکھی ہو، وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہو سکتی۔ جب وقت آئے گا وہیں سے لا حاضر کرے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ عمل کرتے وقت یہ بات پیش نظر رکھے کہ 1000 پردوں میں بھی جو کام کیا جائے گا اللہ کے سامنے ہے۔ چنانچہ نیکی یا بدی کیسی ہی چھپ کر کی جائے، اس کا اثر ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے، جسے اہل نظر بے تکلف محسوس کر لیتے ہیں۔ بالمعروفی، بھلی بات، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور منع کر برائی سے، نمبر 1، اور تحمل کر جو تجھ پر پڑے، بے شک یہ ہیں ہمت کے کام۔ نمبر 2، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اپنے گال مت پھیلا لوگوں کے لیے طرف۔ نمبر 3، اور مت چل زمین پر اتراتا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا بڑائیاں کرنے والا مارتا۔ نمبر 4، وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور چل بیچ کی چال اور نیچی کر آواز اپنی، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک بری سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ نمبر 5، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کام میں لگائے تمہارے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں۔ نمبر 6، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمتیں، کھلی یعنی ظاہر اور چھپی یعنی مخفی۔ نمبر 7، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى، اور لوگوں میں بھی ایسے بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں، نہ سمجھ رکھیں نہ سوجھ۔ تفسیر نمبر 1، یعنی خود اللہ کی توحید اور بندگی پر قائم ہو کر دوسروں کو بھی نصیحت کر کے بھلی باتیں سیکھیں اور برائی سے رکیں۔ نمبر 2، صبر کی نصیحت، یعنی دنیا میں جو سختیاں پیش آئیں، جن کا پیش آنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلہ میں اغلب ہے، ان کو تحمل اور اولو العزمی سے برداشت کر، شدائد سے گھبرا کر ہمت ہار دینا حوصلہ مند بہادروں کا کام نہیں۔ نمبر 3، غرور نہ کر، یعنی غرور سے مت دیکھ اور لوگوں کو حقیر سمجھ کر متکبروں کی طرح بات نہ کر، بلکہ خندہ پیشانی سے مل۔ نمبر 4، اکڑ کر چلنے کی ممانعت، یعنی اترانے اور شیخیاں مارنے سے آدمی کی کچھ عزت نہیں بڑھتی بلکہ ذلیل و حقیر ہوتا ہے، سامنے نہیں تو پیچھے لوگ برا کہتے ہیں۔ نمبر 5، بول چال میں اعتدال، یعنی تواضع، متانت اور میانہ روی کی چال اختیار کر، بے ضرورت مت بول، کلام کرتے وقت حد سے زیادہ نہ چلا۔ اگر اونچی آواز سے بولنا ہی کوئی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز پر خیال کرو، وہ بہت زور سے آواز نکالتا ہے مگر کس قدر کریہ و کرخت ہوتی ہے۔ بہت زور سے بولنے میں بسا اوقات آدمی کی آواز بھی ایسی ہی بے ڈھنگی اور بیستری ہو جاتی ہے۔ ربط، لقمان کا کلام یہاں تک تمام ہوا، آگے پھر اصل مضمون کی طرف عود کیا گیا، یعنی حق تعالیٰ کی عظمت و جلال اور احسان و انعام یاد دلا کر توحید وغیرہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ نمبر 6، مخلوقات پر انسان کی حکومت، یعنی آسمان و زمین کی کل مخلوق تمہارے کام میں لگا دی ہے، پھر تم اس کے کام میں کیوں نہیں لگتے۔ نمبر 7، کھلی نعمتیں وہ جو حواس سے مدرک ہوں یا بے تکلف سمجھ میں آ جائیں، چھپی وہ جو عقلی غور و فکر سے دریافت کی جائیں، یہ ظاہری سے مادی و معاشی اور باطنی سے روحانی و معادی نعمتیں مراد ہوں، گویا پیغمبر بھیجنا، کتاب اتارنا، نیکی کی توفیق دینا سب باطنی نعمتیں ہوں گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ سورہ لقمان کا پہلا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔